السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو اس سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آج کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ سبسکرائبر ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس وقت 1617 سبسکرائبر یعنی 1617 سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے اگر جدوجہد جاری رکھی میرے ساتھ تو ہم ان سے انشاءاللہ بہت جلد بہت زیادہ بڑی تعداد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 3123۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس وسائل ہوں یعنی پیسے ہوں اور پھر اس کے باوجود وہ قربانی کرنے کے لیے جانور نہ خریدے اور قربانی نہ کرے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا، کیونکہ نماز پڑھنے سے تو کسی کو روکا جائے گا نا، عیدگاہ کے قریب آنے سے یعنی نماز پڑھنے سے تو اس کو روکا جائے گا جو مسلمان نہیں ہے، تو جو مسلمان ہے اس کو تو کوئی نہیں روکا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کے پاس، جس مسلمان کے پاس وسائل ہیں یعنی قربانی خرید سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو پھر وہ اگر قربانی نہیں خریدتا یا اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتا تو پھر اس کو یہ کہا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسے یہ کہا گیا، لفظ استعمال کیے گئے سختی کے ساتھ کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، یعنی قریب بھی نہ آئے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم میں سے جن کے پاس وسائل ہیں کیا وہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ قربانی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ایک تو نا گوشت تقسیم کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، لیکن یہ ہے کہ پہلے قربانی دیں تو صحیح نا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی سوچ تو پیدا کرے نا، اور سوچ پیدا کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کریں، اور جب عمل کرنے کی ہمت آئے گی تو پھر اس کو آگے اس قربانی کے گوشت کو جو صحیح تقسیم کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی سوچ پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو اب اکثر لوگ یہ ہیں کہ وہ وسائل ہوتے ہوئے بھی، پیسہ پاس ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں خریدتے، نہ ہی قربانی دیتے ہیں۔ صرف پیسہ جمع کرنے کی ہوس جو پیدا ہو گئی ہے وہ جمع کرتے جا رہے ہیں، صرف جمع کرتے جا رہے ہیں، مزید جائیدادیں بناتے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں جی مارے گئے لٹے گئے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ سارے وسائل، ساری ثانیہ کس نے دے رکھی ہیں؟ اسی رب نے دے رکھی ہیں جس کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ قربانی دو۔ تو اس کی دی ہوئی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، آسانیاں جو ہیں ان کا فائدہ تو اٹھاتے ہیں، تو اس کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حکم نہیں مانتے۔ تو جب اپنے رب کا، جس کو آپ سب سے زیادہ اپنی ذات کے ارد گرد طاقتور ترین سمجھتے ہیں، اگر اس رب کا کہنا نہیں مانیں گے، صرف زبانی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، صرف زبانی کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ جب اسے یہ پتہ ہے ایک بندے کو کہ اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے، یا اللہ جو ہے وہ طاقتور ہے اور وہ میرا اصلی مالک ہے، جب یہ پتہ ہونے کے باوجود اس کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ زبانی کلامی کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
جب ہم اسے مانتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال قربانی بھی پیش کرو، تو پھر ہم وہ نہیں کر رہے، تو سیدھی سی بات ہے صرف گناہ گار نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے اپنے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے اور اب تک اگر قربانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ فیصلہ عید سے پہلے پہلے کرنا ہے کہ ہمارے پاس اگر وسائل ہیں تو پھر فوراً قربانی خریدی جائے اور قربانی دی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 3 طرح سے یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے لیے رکھا جائے، ان کو دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے علاقے کے غربا اور مساکین کو تقسیم کیا جائے، نہ کہ اپنا فریج یا اپنا فریزر بھر لیا جائے۔ اسی طرح سے یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اپنے لیے بکرے لے آؤ دو اور عوام کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک ویڑ لے آؤ اور لا کے وہ بچہ جو ہے، ویڑ جو ہے، گائے جو ہے، اسے قربان کر دو، اور اس کا گوشت جو ہے نا وہ دوست احباب، عزیز رشتہ دار اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ سیدھا سا کہا گیا ہے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، لیکن ہم اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے یعنی بھائی کے لیے کچھ اور۔ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم درست پہ ہیں، ہم رائٹ پہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے عبادت گزار، بڑے قریبی ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے قریبی بنیں گے۔ اس نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، اس نے کہہ دیا زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو، اس نے کہہ دیا قربانی دو تو قربانی بھی کرو۔ لیکن اگر صرف زبانی اور اپنے جو وسائل ہیں، مسائل سے نکلنے کے نام کے بہانے اپنے وسائل کو سنبھال کے رکھا جائے، یا دولت کو جمع کرتا جائے اور مومن خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں، تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اس لیے سچے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی یعنی سوچ کو بدلیں، غور کرنا شروع کریں، سوچنا سمجھنا شروع کریں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کریں۔ صرف یہ نہیں کہ سوچ لیا بس ٹھیک ہو گیا، نہیں، عمل بھی کریں، کیونکہ صرف اچھی سوچ لینے سے، اچھا سمجھ لینے سے، اچھا سوچ لینے سے ہی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے۔ اگر اچھی نیت کر لیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے، تو جب عمل کرو گے تو پھر اور کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں پہلے نمبر پر تو اپنے اندر یہ عادت اپنانی ہے کہ ہم سوچ پیدا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دین پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو عمل نہیں کر رہے ہم، سوچنے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک، جاننے کی حد تک ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچ بھی مثبت رکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس لیے معاشرے میں بہتری کی بجائے ابتری آ رہی ہے۔ اس لیے ہم عزت کی طرف جانے کی بجائے ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی سوچ بہتر کرنی ہوگی، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہوگا۔ عمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے اور ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو ہم نے سوچا ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر فائدہ پہنچانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ صرف زبانی کہ ہم نے جی
یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور کرنے کے وقت جب پیسہ خرچ ہونے لگے تو اس وقت نہیں جی میرے پیسے لاکھ ہیں، آپ مہینے اسے اس میں 20,000 کا اور اضافہ کروں گا، اس سے اگلے مہینے 30,000 کا اور اضافہ کروں گا، تو اپنی وہ پیسے جو ہیں ان کو گن گن کے جمع کرتے جائیں، تجوریاں بھرتے جائیں، تجوری کو بڑا کرتے چلے جائیں، اس کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ فائدہ مند ہے۔ مسلمان جو یہاں چھوڑ جائے گا اس کا اسے فائدہ نہیں ہے، جو خرچ کر جائے گا اپنے ہاتھوں سے، نیک کاموں پر لگا جائے گا، کسی کی مدد کر جائے گا، کسی کو بہتر راستے پہ لگا جائے گا، حتیٰ کہ ہمارے پاس کم وسائل ہیں تو ہم اگر کسی غریب کے بچے کو پینسل، ربر، کوئی کاپی لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شوق اس کے اندر بڑھ جاتا ہے پڑھنے کا لکھنے کا، اور وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھا مسلمان کل کو بن جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ وہ جب جب نیکی کرے گا، جب جب اچھے کام کرے گا تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے کوئی پودا خرید کے زمین میں لگا دیا ہے، وہ پودا جو ہے بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ پھل لگ رہا ہے، اس کی آکسیجن جو ہے اس سے آس پاس کے مسلمان جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو آکسیجن آسانی سے میسر ہے، اس کے سائے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، آنے والے کال میں اس کی لکڑی کے سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو یہ سارے فوائد جو ہیں جو بھی اللہ کی مخلوق حاصل کرے گی اس سب میں کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اب بتائیں اس سے آسان مذہب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ شجر جو ہیں، یہ پودے جو ہیں، یہ بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس کی طرف آئیں گے، عمل کی طرف آئیں گے، صرف باتوں سے، صرف زبانی جمع خرچ سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہر شعبے میں ہم قطعی پر ہیں، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا شعبہ ہو، چاہے دکانداری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، ہر شعبے میں ہم نے تباہی کر لی ہے۔ کسی میں بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہم اپنا کام پورا نہیں کر رہے۔ اس لیے تمام شعبات جو ہیں ان میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی یا مسلمان کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں ڈٹ جائیں، اس کی بہتری کے لیے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے فوائد کیسے اللہ کے مخلوق جو ہے اس تک پہنچائے جا سکتے ہیں، ان چیزوں پر ڈٹ جائیں، ان پر غور کریں، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ پھر عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مذہب اسلام، اپنے پیارے پاکستان کی بہتری کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ ہر وقت ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔